السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم الصرف والنحو کے حوالے سے یہ ہمارا 11واں لیکچر ہے۔ اس میں ہم پڑھیں گے توکید کسے کہتے ہیں، اور توکید لفظی، توکید معنوی، ان کی اقسام اور ان کی انواع اور ان کی مثالیں، اور اسی طرح بدل کی انواع، بدل المطابق، بدل البعض من الکل، بدل الاشتمال وغیرہ، اور آگے دیگر کچھ سوالات۔ تابع يذكر في الكلام لدفع توهم ربما حمله الكلام إلى السامع يسمى التوکید۔ یہاں توکید کی تعریف کی جا رہی ہے کہ توکید کسے کہتے ہیں۔ توکید وہ تابع ہوتا ہے جو کلام کے اندر ذکر کیا جاتا ہے کسی وہم کو ختم کرنے کے لیے، ایسا وہم جو سننے والے تک کلام جو ہے لے کے جاتا ہے، یعنی کلام جو بات ہوتی ہے اس کے اندر کوئی ایسا وہم جو سننے والے تک پہنچتا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے جو تابع استعمال کیا جاتا ہے اس تابع کو التوکید کہتے ہیں۔ یعنی جس سے ہم تاکیداً کوئی چیز استعمال کی جاتی ہے، کوئی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو اسے یہاں پہ عربی قواعد میں توکید کہا جاتا ہے۔ للتوکیدی نوعانی، توکید کی کتنی قسمیں ہیں؟ توکید کی دو قسمیں ہیں۔ للتوکید انواع منها التوکید اللفظی، توکید کی دو قسمیں ہیں، ایک التوکید اللفظی اور نیچے دوسری آ رہی ہے للتوکید انواع منها التوکید المعنوی، دوسری جو ہے توکید معنوی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ یہ تعریفیں آ رہی ہیں ان کی۔ توکید لفظی کی تعریف کیا ہے؟ التوکید الذی یکون بتکرار لفظ المؤکد اسما او فعلا او حرفا او جملتا یسمى التوکید اللفظی، کہ توکید لفظی وہ ہوتا ہے الذی یکون بتکرار، جو لفظ کے تکرار کے ساتھ، مؤکد جو لفظ ہوتا ہے اس کے تکرار کے ساتھ تاکید کی جائے، وہ تکرار اسم کا ہو، وہ تکرار فعل کا ہو، یا وہ تکرار حرف کا ہو، یا وہ تکرار جو ہے جملے کے ساتھ کیا جائے، تو اس تکرار کو التوکید لفظی کہا جاتا ہے، جو لفظ کے ساتھ تکرار کیا جائے۔ جس طرح اس کی مثال رأیت الاسد الاسد، اب یہ لفظ اسد جو ہے یہ دو مرتبہ استعمال کیا گیا ہے کہ میں نے شیر دیکھا، شیر ہی دیکھا، یا کوئی بھی آگے رأیت التمساح، میں نے مگرمچھ دیکھا، التمساح پھر کہہ دیا کہ میں نے مگرمچھ دیکھا، تو یہ توکید لفظی ہو گیا اسمن۔ اسی طرح فعلاً اگر کہا جائے کہ اکلت الطعام، کہ میں نے کھایا ہے کھانا، تو یہ اکلت دو مرتبہ استعمال ہوا تو یہ تکرار لفظی فعلاً ہو گیا۔ اسی طرح حرفاً، یہ اس طرح جملہ مکمل جملہ ہی دو بار کہہ دیا جائے، اکلت الطعام اکلت الطعام، تو یہ جملے کا تکرار ہو گیا۔ تو جس لفظ کو دو مرتبہ دہرانا، تکرار کے ساتھ دہرانا، یہ توکید لفظی ہوتا ہے۔ آگے توکید معنوی کی تعریف آ رہی ہے کہ التوکید الذی یکون بالفاظ توافق المؤکد فی المعنی وتخالفه فی اللفظ یسمى التوکید المعنوی۔ توکید معنوی اور لفظی میں فرق یہ ہے کہ لفظی کے اندر لفظ کا تکرار کیا جاتا ہے، اور معنوی کے اندر لفظ کا تکرار نہیں ہوتا، اس لفظ کی جگہ کوئی اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ یکون بالفاظ، کسی ایسے لفظ کے ساتھ کوئی اور الفاظ ہوتے ہیں، توافق المؤکد، جو اس مؤکد کی موافقت تو کر رہا ہوتا ہے معنی میں، لیکن لفظ کا تکرار نہیں ہوتا، تو خالف ہو پھر لفظ، لفظی طور پہ وہ کوئی اور لفظ ہوتا ہے۔ وہ آگے وہ الفاظ بھی آئیں گے، یہ نیچے لکھے ہوئے ہیں۔ یہ للتوکید المعنوی الفاظ عدیدۃ منها النفس، العین، جمیع،
कुल्लुहा सही کہ یہ توکید معنوی جو ہوتا ہے وہ لفظ نفس استعمال کیا جاتا ہے یا لفظ عین استعمال کیا جاتا ہے توکید کے طور پہ، یا لفظ جمیع استعمال کیا جاتا ہے. جس طرح اس کی مثال نفس کی مثال اگر لی جائے، رأیت الشاعر نفسہ، کہ میں نے شاعر کو دیکھا، یعنی کوئی خاص شاعر کے بارے میں بتائی جا رہی ہے بات، یا کسی بھی رأیت الرجل نفسہ، کہ میں نے اس شخص کو، نفسہ کا مطلب اسی ہی کو دیکھا، اسی ہی شاعر کو میں نے دیکھا. رأیت الشاعر، میں نے شاعر کو دیکھا. آگے نفسہ لگا کر تاکید کی جا رہی ہے، لیکن تاکید لفظی نہیں ہے. اگر لفظی ہوتی تو میں یوں کہتا کہ رأیت الشاعر الشاعر، دوبارہ اس شاعر کو کہہ دیتا لفظ کو. لیکن یہاں پہ اس لفظ کی بجائے کوئی اور لفظ لایا جا رہا ہے جو معنی میں تو یہی مطلب دے رہا ہے کہ میں نے شاعر کو دیکھا، تاکید کر رہا ہے، لیکن لفظ کوئی اور استعمال ہو رہا ہے. رأیت الشاعر نفسہ، یہ نفس کی ہو گئی. اور آگے العین کی مثال، جس طرح قابلت المعلم عینہ، یا قابلت المعلمۃ عینہا، کہ میں نے ملاقات کی یا میرا سامنا ہوا معلم سے، استاد سے. عینہ یعنی معلم سے ہی میرا سامنا ہوا. تو یہ لفظ عینہ کہہ کر تاکید کی جا رہی ہے، تاکید معنوی ہے. لفظی ہوتی تو قابلت المعلم المعلمہ پھر آ جاتا. تو یہاں معلم نہیں لگایا، جو دوبارہ معلم کہنے کی بجائے عینہ کہہ دیا گیا، تو یہ بھی تاکید ہو گئی. جمیع، یہاں جمیع اس کی مثال جس طرح حضر الطلاب جمیعہم، کہ طالب علم تمام حاضر ہوئے. آگے پھر جمیعہم کہہ کر اسی کی تاکید کی جا رہی ہے. اگر وہ تاکید لفظی ہوتی تو حضر الطلاب پھر الطلاب کہہ دیا جاتا. تو یہاں پہ تاکید معنوی ہے، اس لیے جمیع کو دو بار کہا، طلاب کو دو بار کہنے کی بجائے ایک بار طلاب کہا گیا. آگے تاکید لفظی کی معنوی کی گئی کہ جمیعہم. اس کے بعد ہے للتوکید المعنوی، للتوکید المعنوی الفاظ عدیدۃ منہا کلا وکلتا. اچھا، یہ اوپر جو الفاظ عدیدہ بتائے گئے، چند الفاظ ہیں نفس، عین، جمی، اس میں ایک اور بھی ہے کلا وکلتا. یہ بھی تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ مثنیٰ یعنی دو کی تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جس طرح حضر الطالبان کلاہما، کہ دو طالب علم حاضر ہوئے، کلاہما کہہ کر دونوں ہی حاضر ہوئے. کلاہما سے مطلب وہی دو. تو یہ کلا بھی اور کلتا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ دونوں بھی تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور تاکید معنوی ہوتی ہے. اس کے بعد ہے تابع ممہد له بذکر متبوع قبلہ غیر مقصود لذاته یسمى البدل. یہاں بدل کی تعریف کی جا رہی ہے کہ بدل کسے کہتے ہیں. یہ توابع میں سے ایک بدل بھی ایک تابع ہے. تو اس کی تعریف کی جا رہی ہے کہ بدل ایسا تابع ہوتا ہے جس کا متبوع جو ہوتا ہے تمہید کے طور پر لایا جاتا ہے. تابع ہوتا ہے ایسا ممہد له بذکر متبوع قبلہ، جس کے پیچھے اس کے متبوع کا ذکر ہوتا ہے، اور وہ متبوع جو ہوتا ہے اپنے تابع کے لیے تمہید کے طور پر لایا جاتا ہے. غیر مقصود، وہ متبوع مقصود نہیں ہوتا لذاتی، مقصود وہی تابع ہوتا ہے، لیکن وہ تمہید کے طور پہ لایا جاتا ہے. آگے جو تابع آتا ہے بعد میں وہ مقصود ہوتا ہے. تو یہ تعریف کی یسمى البدل، اسے بدل کہتے ہیں. اس کی مثال سمجھیں گے، مثال سے یہ آسانی سے سمجھ آئے گا. یہ جیسے قرأت الکتاب نصفہ، یا جاء زید اخوک،
اب یہاں پہ جاء زید اخو کا جو ہے، یہ زید لفظ جو ہے یہ مطبوع ہے اور یہ تمہید کے طور پہ لایا گیا ہے۔ تابع جو ہے وہ آگے ہے اخو کا، وہ اگلا لفظ جو ہے اخو کا، وہ اصل مقصود وہ ہے۔ یہ زید، لفظ زید جو ہے یہ مطبوع ہے اور یہ ابتدا کے طور پہ لایا گیا ہے جملے میں۔ اس کا مطلب ہے تمہارا بھائی زید آیا۔ اب یہاں پہ مقصود یہ ہے کہ تمہارا بھائی آیا، لفظ زید یعنی اس کا نام جو لیا گیا ہے یہاں پہ اس جملے میں، جو زید استعمال کیا گیا ہے، یہ زید فقط تمہید کے طور پہ لایا گیا ہے۔ اصل مقصد بتانا یہ ہے کہ تمہارا بھائی آیا ہے۔ تو اسی طرح دوسری مثال، قرأت الکتاب نصفہ۔ اب یہاں پہ کتاب جو ہے یہ مطبوع ہے اور ممہد ہے، تمہید کے طور پہ لایا گیا ہے، اور تابع جو ہے اس میں وہ ہے نصفہ۔ نصف جو ہے اصل مقصود یہ ہے، کتاب غیر مقصود ہے اس میں، اور نصف ہی بدل ہے کہ میں نے کتاب کا نصف حصہ پڑھا ہے، قرأت الکتاب نصفہ۔ تو کتاب کو بتانا مقصود نہیں تھا، بتانا مقصود تھا کہ اس کا نصف پڑھا ہے۔ تو یہ ہے تابع، یہ البدل۔ اس کے بعد ہے بدل کی اقسام۔ البدل انواع منہا، بدل کی جو انواع ہیں یہ یہاں پہ 3 لکھی گئی ہیں۔ بدل المطابق، یہ بدل البعض من الکل، بدل الاشتمال، یہ ان کی نیچے تعریفیں بھی آ رہی ہیں۔ البدل الذي يطابق فيه البدل والمبدل منه ويتساويان في الدلالة، بدل المطابق۔ بدل المطابق کسے کہتے ہیں؟ اس کا ایک اور نام بھی استعمال ہوتا ہے، بدل الکل بھی اسے کہا جاتا ہے اور بدل المطابق بھی اسے کہا جاتا ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ ایسا بدل جو مبدل منہ کا عین ہو، یعنی دونوں ایک ہی ہوں۔ اب یہاں پہ یہ تعریف پڑھ لیں کہ وہ بدل جو کہ مطابق ہو فیہ البدل والمبدل منہ، کہ جس کے اندر بدل اور مبدل منہ مطابق ہوتے ہیں۔ مبدل منہ مطبوع کو کہتے ہیں، جیسے ہم نے مثال میں پڑھا تھا قرأت الکتاب نصفہ، تو الکتاب اس میں مبدل منہ ہو گیا اور نصف جو ہو جائے گا وہ بدل ہو جائے گا۔ تو اس میں بدل اور مبدل منہ کے اندر درمیان مطابقت ہو، اور یہ تساویان فی الدلالہ، یہ کسی چیز کے بتانے میں، کسی چیز کے اوپر دلالت کرنے میں برابر ہوں، یعنی ایک ہی چیز ہو۔ یعنی ایسا بدل جو مبدل منہ کا عین ہوتا ہے، یعنی وہی سیم چیز ہوتی ہے، دونوں ایک ہی ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے پیچھے مثال دی ہے، بدل المطابق کی مثال ہے جاء زید اخو کا۔ اب زید مبدل منہ ہے، اخو جو ہے یہ بدل ہے، تو بھائی جو ہے یہ زید ہی ہے اور زید جو ہے وہ بھائی ہے، یعنی ایک ہی چیز ہے۔ زید بھی وہی ہے، بھائی آپ کا بھائی ہے، وہ اس کا نام ہے زید، اور آپ کا بھائی جو ہے وہ بھی زید ہی ہے، یعنی دونوں کا ایک ہے، دونوں ایک ہی چیزیں، دونوں کا عین جو ہے وہ ایک ہی ہے، دونوں یتساویان فی الدلالہ، یہ دلالت میں دونوں برابر ہیں، ایک ہی چیز پر دلالت کر رہے ہیں۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ زید ہے یا وہ بھائی ہے، وہ ایک ہی چیز ہے۔ تو یہ ہو گیا بدل المطابق، کہ جس کے اندر بدل اور مبدل منہ کے درمیان ایسی مطابقت ہو کہ دونوں سے مراد ایک ہی چیز ہو۔ اس کے بعد ہے یہ البدل الذي يكون فيه البدل مما يشتمل عليه المبدل منه وليس جزءا من اجزائه، یہ ہے بدل الاشتمال۔ بدل الاشتمال کسے کہتے ہیں؟ ایسا بدل جو مبدل منہ کا متعلق نہ ہو،
البدل الذی ایسا بدل یکون فیہ البدل مما یشتمل علیہ مبدل منہ ولیس جزءا من اجزائہ، کہ بدل وہ والا بدل جو یکون فیہ البدل، جس میں بدل اور مبدل منہ مشتمل ہوں ایسی چیز پر کہ اس میں لیس جزءا من اجزائہ، کہ وہ بدل جو ہے وہ اس کے اجزاء میں سے کوئی جز نہ ہو، وہ الگ چیز ہو. جیسے مثال کے طور پر اس کی مثال سے اسے سمجھیں گے، نفعنی المعلم علمہ، نفعنی المعلم علمہ. اب یہاں پہ المعلم جو ہے یہ مبدل منہ ہے اور علم جو ہے یہ بدل ہے. اب علم جو ہے وہ معلم کا ہے، یہ اس چیز میں اس چیز پر مشتمل ہے کہ دونوں ایک ہی اس میں سے ہیں، لیکن یہ علم جو ہے یہ معلم کا جز نہیں ہے. معلم انسان ہوتا ہے، اس کے اجزاء جو ہیں یہ اعضاء وغیرہ ہیں، یہ اس کا علم جو ہوتا ہے یہ اس کا جز نہیں ہوتا، بے شک اس کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، یعنی ایسا بدل جو مبدل منہ کا متعلق ہوتا ہے. یہ علم معلم کے ساتھ متعلق ہے لیکن اس کا جز نہیں ہے. تو ایسا بدل جو مبدل منہ کے ساتھ متعلق تو ہو لیکن اس کے کسی جز میں سے نہ ہو، اجزاء میں سے کوئی جز نہ ہو، تو اسے بدل الاشتمال کہا جاتا ہے. اس کی مثال نفعن المعلم علمہ. اس کے بعد ہے البدل الذی یکون فیہ البدل جزءا من المبدل منہ. یہ اس کا بدل الاشتمال کا عکس، یعنی وہ بدل جس کے اندر بدل جو ہے مبدل منہ کا جز ہو، اسے کہا جاتا ہے بدل البعض من الکل. کہ جیسے ہم نے پیچھے میں سے وہ مثال پڑھی تھی، قرأت الکتاب نصفہ. اب یہاں پہ کتاب جو ہے یہ مبدل منہ ہے اور نصف جو ہے وہ بدل ہے. اب یہ نصف جو ہے یہ کتاب کا ہی جز ہے، یہ کتاب کا حصہ ہے، کتاب کا جز ہے. تو یہ اسے کہیں گے بدل البعض من الکل، کہ کل میں سے بعض جو حصہ ہوتا ہے مبدل منہ کا وہ بدل. وہ قرأت الکتاب ربعہ نصفہ، جس طرح بھی اس کو بنا لیں تو وہ کتاب کا حصہ رہے گا، جز رہے گا، اسے بدل البعض من الکل کہا جاتا ہے. علم صرف و نحو کے حوالے سے اگر آپ کو یہ لیکچر مفید لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.